أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू अगर तुम काफिरों का कहना मानोगे यरुद्दूकुम बअला अक़ाबिकुम वो तुमको उल्टे पाँव फेर देंगे फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन जिसकी वजह से तुम नाकाम हो जाओगे बलिल्लाहु मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है वह सब मदद करने वालों से बेहतर है सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना हम अनक़रीब काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे इस वजह से कि उन्होंने ऐसी चीज़ को अल्लाह का शरीक बनाया जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई वमअवाहुमुन्नार और उनका ठिकाना दोज़ख है वबिअस मस्वज़्ज़ालिमीन और वह जुल्म करने वालों का बुरा ठिकाना है वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा सच कर दिखाया जो उसने तुमसे किया था जिस वक्त तुम दुश्मनों को बहुक्म खुदावंदी कत्ल कर रहे थे हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र यहाँ तक कि जब तुम बुज़दिल हो गए और
حکم تمہارے بارے میں اللہ کے حکم میں آپس میں اختلاف کرنے لگے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تمہاری پسندیدہ چیز کے دیکھنے کے بعد تم نے نافرمانی کی، مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت کے طلبگار تھے، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تم کو معاف فرما دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مؤمنین پر بڑا فضل والا ہے، اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جب تم دور چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے تو رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، بس اللہ نے تمہیں غم کے پاداش میں غم دے دیا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہی اور نہ اس مصیبت پر جو تم کو پہنچ جائے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خبر ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر امن کو نازل فرمایا جو اونگ کی صورت میں تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی، وطائفة منکم قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت ایسی تھی جن کو اپنی ہی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت والا خیال کر رہے تھے، یقولون هل لنا من الامر من شیء، یوں کہہ رہے تھے کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہے، قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے بلا شبہ سب اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ لوگ اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں ایسی بات چھپا رہے ہیں جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہمارا کچھ بھی اختیار چلتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی بلا شبہ وہ لوگ جن کے بارے میں قتل ہونا مقدر ہو چکا اپنی ان جگہوں کے لیے نکل کھڑے ہوتے جہاں جہاں وہ قتل ہو کر گرے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ اس کو صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن پشت پھیر کر چلے گئے جس دن دونوں جماعتیں آپس میں مقابل ہوئی تھی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بات یہی ہے کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی بعض ایسے اعمال کے سبب جو انہوں نے کیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، حلم والا ہے، بردبار ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ تقریباً 16 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد میں جو باتیں پیش آئی تھیں انہی کی منظر کشی کی ہے، اور ان میں سے ایک ایک بات میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ہر ایک چیز کو چھوٹی چھوٹی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ قرآن عبرت کی کتاب ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، آدمی صحیح راستہ اسی وقت پائے گا، آدمی راہ راست پر اسی وقت آئے گا جب اسے نصیحت کی جائے گی، نصیحت کی باتیں ملیں گی، عبرت کی باتیں ملیں گی۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے،
پچھلی قوموں میں، ہم سے پہلے لوگوں میں، صحابہ کرام میں جو آزمائشیں آئی تھیں، جس طرح کی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ایک ایک چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں عبرت کی بات ہوتی ہے، جن جن جملوں سے عبرت انسانوں کو ملتی ہے، مسلمانوں کو ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے قصے ہیں قرآن کریم میں، اس کی تفصیلات بیان نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اس کے ہر گوشے سے عبرت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم عبرت کی، نصیحت کی، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا، چونکہ یہ مسلمانوں کے ابتدائی جنگوں میں سے تھا اور مسلمان ابتدائی حالات میں تھے، اس موقع پر جس طرح کی آزمائشوں سے مسلمان گزرے اور جن کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کو ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا تاکہ آئندہ آنے والی امت سنبھل کر کے زندگی گزارے۔ تو اسی لائن سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ جب جنگ احد میں حضرات صحابہ کرام کی جس جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام میں، جس مقام میں مقرر فرمایا تھا، وہ لوگ اپنے کام اور اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے، تو پھر اللہ کی آزمائش آئی۔ تو آدمی کو اپنے کام میں لگنا چاہیے، اپنے مقام میں رہنا چاہیے۔ آدمی اپنے مقام سے ہٹے گا، اپنے کام سے ہٹے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی۔ تو جس مقام اور جس کام سے وہ لوگ ہٹے تھے اس کی وجہ سے جو آزمائشیں آئی تھیں، ان موقع پر ایک طرف تو حالات تھے پریشان کن حالات، اپنے 70 بڑے بڑے مسلمانوں کے سردار مارے گئے اور عجیب و غریب صورتحال تھی۔ دوسری طرف بڑی آزمائش یہ تھی کہ اس وقت کچھ لوگ مسلمانوں کو واپس چلنے کی تاکید کر رہے تھے، چلے جاؤ۔ ان لوگوں کو ابھار رہے تھے، اکسا رہے تھے، بہکا رہے تھے۔ کون تھے وہ بہکانے والے؟ قرآن نے ان کو کہا الذین کفروا، کافر۔ ان میں سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کافر سے مراد اس وقت کفار مکہ ہی تھے، جیسے ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تھے، یا ان کے ساتھی تھے۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ یہود و نصارہ مراد ہیں، بعض لوگوں نے کہا منافقین مراد ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ الفاظ عام ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے معنی کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو تینوں طرح کے معنی، کافر کفار مکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہ مشرک منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ پر جس نے بھی مسلمانوں کو وہاں بہلایا، پھسلایا، ان کو الٹے پھیر لوٹ جانے کی تاکید کی کہ تم لوگ کیوں خواہ مخواہ لڑنے آئے ہو، واپس ہو جاؤ یا اپنے دین پر پھر جاؤ، دیکھو یہاں تم آئے لڑنے، تمہارے سب ساتھی مر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی العیاذ باللہ آپ کی بھی شہادت ہو گئی، اب تمہارا کچھ نہیں، اس لیے تم اپنے بھائیوں کی دین پر پھر جاؤ، تمہارے جو بھائی ابھی کفر پر باقی ہیں انہی کے دین پر پھر کر واپس تم بھی کافر ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی بھی کافروں کی اطاعت نہ کرنا، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں آیت نازل ہوئی اس موقع کے لحاظ سے، لیکن اس آیت پر عمل پوری زندگی کی، اس دنیا کے آخر دن تک بھی ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کی اطاعت نہیں کریں گے، کافروں کی اطاعت تو ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہم کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ قرآن کہتا ہے یردوکم علی اعقابکم، تمہیں پھر وہ لوگ جاہلیت میں، پھر وہ لوگ تمہیں کفر میں واپس کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ خیر خواہ کون ہے؟ بل اللہ مولاکم
اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہاری مدد کرنے والوں میں بہترین مدد کرنے والا ہے، اس لیے ان کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے۔ رعب کہتے ہیں ڈر اور خوف کو، کسی کو دیکھ کر کے ڈر اور خوف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر عطا فرمایا، اس زمانے میں بھی آج بھی، اس زمانے میں بھی آج بھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بطور خاص یہ عطا فرمایا گیا تھا۔ آپ نے اپنے حدیث میں فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا گیا اور اس سے میری مدد کی گئی۔ کیا ہوتا تھا؟ آپ علیہ السلام کسی جگہ ہوتے تھے تو 1 مہینے کی مسافت میں، جہاں تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا تھا، اتنے علاقے اس سراؤنڈنگ میں آپ علیہ السلام کا خوف کافروں کے دلوں میں رہتا تھا۔ یہ آپ کو دی گئی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے تھے دشمن کے دل کانپتے تھے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بطور خاص عطا فرمائی، عام مسلمانوں کو بھی عطا فرمائی۔ عام مسلمانوں کو بھی اس موقع پر خاص طور پر ایک واقعہ بھی ایسا پیش آیا، اور بہت سارے واقعات اس کے بعد بھی پیش آئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کے دل میں اللہ نے مسلمانوں کا خوف پیدا کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے جتنے دشمن ہیں اتنے کسی اور مذہب والوں کے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سب کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ہے۔ اگر یہ لوگ آگے بڑھ گئے، اگر یہ لوگ حکومت و سلطنت پر آ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان حکومت اور سلطنت پر پہنچا تو اس نے اپنے ماتحتوں کو معاف کیا۔ سیرت گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بہت ستایا، مار ڈالنے کی کوشش کی، بالآخر کنویں میں ڈال دیے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو بچا کر شاہی محل میں پہنچایا، اور بڑے اونچے مرتبے پر پہنچے، اور وزیر مالیات بنائے گئے مصر کے۔ ان سب کے بعد جب ان کے بھائی ان کے سامنے سرنگوں ہو کر، شرمندہ ہو کر حاضر ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، تمہیں کوئی پکڑ دھکڑ تمہارے اوپر نہیں۔ اور فتح مکہ کا موقع ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفار نے کیسے کیسے ستایا۔ کوئی ایسا کام نہیں جس سے حضور کو تکلیف پہنچ سکتی ہو اور کافروں نے اسے اپنایا نہ ہو۔ ہر حربے کو استعمال کیا۔ آپ کو جو تکلیف دی گئی، آپ کے رشتہ داروں کو ستایا گیا، آپ کی بچیوں کو مارا گیا، آپ کی بچیوں کو طلاق دی گئی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی گئی، آپ کے پورے خاندان سے بائیکاٹ کیا گیا۔ کوئی تکلیف، کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں چھوڑا جس کام کے ذریعے سے حضور کو تکلیف پہنچ سکتی ہو اور کفار نے نہ کیا ہو۔ ہر کام کیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جتنا ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ تو اتنا سب ستانے کے باوجود، اتنا سب تکلیف دینے کے باوجود، یہاں تک کہ اس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ کے علاقے سے آپ کو باہر نکلنا پڑا۔ اتنا ستایا گیا کہ اپنی جائے پیدائش، اپنا وطن اصلی جس میں آپ پیدا ہوئے مکہ شریف، وہاں سے آپ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ کا حکم ہوا، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو آخری حد تک آپ کو تکلیف دی گئی، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو فتح مکہ پر موقع پر غلبہ دیا گیا اور آپ غالب بن کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سامنے دشمن گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ آپ کے ایک اشارے پر سب کی گردنیں اڑا دی جا سکتی تھی۔
لیکن آپ نے فرمایا کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی داروگیر نہیں، تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایک سر سب کی آزادی کا اعلان فرمایا۔ تو یہ اخلاق اور یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس کے باوجود دشمن خوف کھا رہا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا خوف، اللہ کے بندوں کا، نیک لوگوں کا خوف ہمیشہ غلط لوگوں کے دل میں باقی رکھتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے انعامات عطا فرمائیں گے، جن میں سے خاص انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فاجروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالیں گے، سنت پر عمل کرنے والے کا رعب ڈالیں گے۔ تو اسی طرح کی بات اس وقت ہوئی تھی کہ یہاں سے نکلے یہ لوگ، غزوہ احد میں کچھ مسلمانوں کو مار دیا گیا، باقی کچھ باقی تھے، پریشان حال تھے۔ یہاں سے نکل کر کے کافروں کا قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ابو سفیان نے رائے دی کہ چلو جو بچے ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں، مار دیں تو سارا کا سارا ختم ہو جائیں گے، اب یہ مسلمان باقی ہی نہیں رہیں گے، محمد کے ماننے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، چلو کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے، کیوں؟ اللہ نے ان کے دل میں اس وقت رعب ڈال دیا تھا۔ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب اسلام کا رقبہ پھیلا، اسلام دوسرے عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا، فارس میں پہنچا، روم میں پہنچا، تو اس موقع پر بھی ملک فارس میں آتش پرست جو آگ کے پجاری تھے ان کے مقابلے میں بڑا مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اور جو آتش پرست تھے، جو آگ کے پوجا کرنے والے تھے، ان کی بڑی تعداد تھی، بڑے بڑے پہلوان تھے، لیکن مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکے، سب ڈر گئے، سب کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دی۔ تو یہ رعب جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بہت خاص چیز ہے۔ آج بھی ہم لوگ جو اپنے اس ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف مستقل نفرت انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں، ہمیں ختم کرنے کی جو مختلف طرح کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طبقہ ہم سے ڈرا ہوا ہے، بس وہ اپنا ڈر اپنے دل سے نکالنا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی اس لائن سے، وہ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے، سانپ کسی کو خود سے ڈستا نہیں ہے۔ کھیتوں میں سانپ رہتے ہیں، کسان جاتا ہے کھیتی میں، جب دیکھتا ہے، چرواہے جاتے ہیں جانور چراتے ہوئے، دیکھتا ہے سانپ کہ یہ مجھے مار دے گا، تو اپنے دفاع میں اس کے پیر میں ڈس دیتا ہے، اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ازا مار برپا راعی زنت کہ ترست سر شراب حکومت بسنگ، کہ واپس مجھے مار نہ دے، ڈر کر کے سانپ اپنے بچاؤں میں، اپنے ڈیفنس میں ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر زہریلا مادہ ہونے کی وجہ سے جسے ڈستا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے۔ تو آج بھی جو حالات دیکھنے میں مل رہے ہیں ہم لوگوں کو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف رکھا ہے۔ تو فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ ان لوگوں نے جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان کے شرک پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا، ان کی ماں کو خدا مانا، یہ سب چیزیں، اس پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی کہا ہو میری عبادت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کے مسلمانوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف مسلمانوں کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور سند متصل کے ساتھ پہنچی ہیں۔ آپ نے کس سے دین حاصل کیا؟ جس سے آپ نے حاصل کیا، انہوں نے کس سے حاصل کیا، انہوں نے کس سے حاصل کیا؟
یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے سند والا دین ہے کہ یہ دین ہم سے کس تک پہنچا ہے، ساری چیزیں محفوظ ہیں، ریکارڈ میں ہیں۔ تو ایسا دین دنیا میں آیا ہی نہیں، نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی غزوہ احد میں جو باتیں پیش آئی تھیں انہی میں سے بعض باتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا جب تم لوگ اللہ کے حکم سے لڑ رہے تھے غزوہ احد میں، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم گھبرا گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا تمہیں جہاں ٹھہرنے کا، اس مسئلے میں تم لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور غنیمت جو جس کی محبت تمہارے دل میں تھی اسے دیکھ کر کے جو تم لوگ اللہ کی نافرمانی میں اتر آئے، ان سب کی وجہ سے یہ سب کام کرنے لگے تم لوگ۔ تم میں سے آگے فرما منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگوں کی خواہش دنیا تھی اور بعض نے آخرت کو پسند کیا۔ ثم صرفکم عنہم، پھر کیا ہوا؟ دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا اللہ نے تم کو، یعنی تم لوگ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے چکر میں اس کے پیچھے پڑ کر کے تم نے دشمن کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب جو چیزیں ہوئیں لیبتلیکم، تمہارے ساتھ آزمائش تھی یہ، لیکن ان سب چیزوں کو اللہ نے معاف فرمایا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنوں پر بڑے مہربان ہیں، فضل کرنے والے ہیں۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، کیا ہوا اس موقع پر؟ بعض صحابہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کے بھاگنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں یہی کھڑا ہوں، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صحابہ میں سے بعض لوگ جو کفار تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، جنہوں نے کہا اب تم ہار گئے، تمہارے ساتھی مر گئے، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارے حضور کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی باتوں میں آ کر کچھ لوگ احد کے میدان کو چھوڑ کر کے جانے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بلایا۔ دیکھو میں بقید حیات ہوں، میں زندہ سلامت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف متوجہ کیا، لوگوں کو بتلایا کہ میں ہوں، اسی کو فرمایا جا رہا ہے اِذْ تُسْعِدُونَ، جب تم گھوڑے پر چڑھ کر کے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ، تم میں سے کوئی مڑ کر کے نہیں دیکھ رہا تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں ایک کے پیچھے ایک تکلیف پہنچتی رہی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اس طرح کی جو تمہیں پیچھے آزمائشیں آئیں، کیوں آئیں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تمہارے ہاتھ سے جو بھی چیزیں چھوٹ جائے یا تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم صبر کے عادی بن جاؤ۔ غزوہ احد میں آزمائش کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا عادی بنانا چاہتے تھے کہ زندگی بھر میں ہمیں کبھی بھی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے یا ہم پر مصیبت آ جائے تو ہم صبر کرنے والے بنے۔ تو یہ فرمایا، آگے فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ اس موقع پر کیا ہوا تھا؟ اس موقع پر جب پریشانی کا عالم تھا، سب صحابہ پریشان ہو رہے تھے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر، سارے جو صحابہ تھے ان میں سے بڑی تعداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ کو نازل فرمایا، یعنی سب سو رہے تھے، سب اونگ رہے تھے، حالانکہ میدان جنگ ایسی جگہ ہے جہاں آدمی ایک دم چوکنا رہتا ہے، وہ ایسی جگہ میں نیند آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو کوئی بڑی مصیبت پیش آ گئی، کسی قریبی اپنے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، والدین کا، اولاد کا کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جب آدمی بہت غمگین رہتا ہے، اس غم کے بعد جب سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کے بعد غم ذرا ہلکا ہوتا ہے،
تو یہ نیند جو ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان چونکہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ نے عمومی طور پر اونگ کو نازل فرمایا، نیند نازل فرمایا۔ سب صحابہ سو رہے تھے، سب، یہاں تک کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار چھوٹ کر کے گرے ہماری نیند کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ طلبہ امتحان میں لکھتے ہیں، نیند آ جاتی ہے تو جس طریقے سے ان کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر کے گرتا ہے، اس طریقے سے تلوار صحابہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر رہے تھے۔ ایسا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ کہتے ہیں ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لیے تھا تاکہ اطمینان ہو، سکون ملے۔ آدمی کو نیند کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سکون دیتے ہیں، لیکن اس موقع پر مختلف طرح کے لوگ تھے، کسی نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اس کا پورا یقین اللہ پر تھا۔ جو لوگ منافقین تھے اور صحابہ میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ معاملہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کچھ ہوتا، ہم مجبور ہیں، ہم یہاں اٹک گئے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا یہ آزمائش کے لیے ہوا ہے، اس لیے اس کو آزمائش سمجھو۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان سے نکلا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہی رہ جاتے تو ایسی مصیبت نہ آتی۔ اللہ نے فرمایا لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے تو تقدیر تمہیں یہاں لے کر کے آتی اور تم یہاں مارے جاتے۔ آدمی کہیں بھی ہو، اس کی موت کا وقت اگر آ گیا تو وہ اس کی موت اسے پہنچ کر رہے گی اور وہ مر کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ اچانک سے آج سفر میں چلا گیا، ایسے وقت میں اس کی جانے کی عادت نہیں تھی۔ لوگ بولتے ہیں کہ سویرے اسے سفر کرنے کی عادت نہیں تھی، وہ 9 بجے تک سونے کا عادی تھا، آج اچانک سے وہ گیا، حادثہ ہو گیا، مر گیا، انتقال کر گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کی موت جہاں اس کی موت ہونی ہے وہاں تک اسے پہنچایا جاتا ہے اور اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو موت جس موقع پر بھی جب بھی پہنچنی ہے وہ مقدر ہے، وہ پہنچ کر رہے گی، وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہنے کی توفیق عطا فرمائی، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔